حکمراں اتحاد کے پاس مخصوص نشستیں رہ پائیں گی یا نہیں؟ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا کیس، پشاور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کچھ دیر بعد سماعت کرے گا۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم بینچ کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس اعجاز انور، جسٹس عتیق شاہ، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس ارشد علی بھی بینچ میں شامل۔ پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کا حکم جاری کیا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس حسن اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید 2 بجے فیصلہ سنائیں گے۔ وکیل صفائی نے کہا تمام دیگر ملزمان بری ہو چکے ہیں۔ 12 مارچ کو حسن اور حسین نواز پاکستان آ کر عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ دونوں کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، اس کے بغیر وارنٹ گرفتاری معطل نہیں ہو سکتے۔ وارنٹ کا مطلب ہی ملزم کو عدالت لانا ہے۔ اڈیالہ جیل کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ راولپنڈی پولیس اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی، 3 دہشت گرد گرفتار۔ اڈیالہ جیل کا نقشہ، ہینڈ گرینیڈ، خودکار ہتھیار برآمد۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ اڈیالہ جیل اور اطراف میں سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسکالرشپ کا جامع پلان تیار کر لیا۔ نومکمل بریفنگ پر اظہار ناپسندیدگی، اسکالرشپ اسکیم کا سر نو جائزہ لے کر مرتب کرنے کی ہدایت۔ آئی پیڈ، لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے اسٹوڈنٹ سروے کرانے کا بھی حکم۔ کہا طلبہ کی ضرورت کا تعین کر کے آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ دینے کا فیصلہ کریں گے۔ شعبہ تعلیم کو بے مقصد اور بے سمت نہیں ہونا چاہیے۔ پنجاب کی نو منتخب کابینہ کا پہلا اجلاس آج طلب۔ رمضان پیکج کی منظوری لی جائے گی، اہم فیصلے بھی متوقع۔ پی ٹی آئی پر سکوت مرگ طاری ہے۔ مریم نواز اور ان کی ٹیم اتنا کام کرے گی، پی ٹی آئی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ عظمہ بخاری کی تنقید، کہا دوسرے کے کاموں کا کریڈٹ لینا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ جھوٹ بول بول کر عوام کو گمراہ کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ ان کے دور میں کوئی اسپتال بنا اور نہ کوئی اسکول، بس پیسے بناتے رہے۔ الیکشن کمیشن پر فارم 45 میں ٹیمپرنگ پر کیس کریں گے، جلد وائٹ پیپر بھی جاری کریں گے۔ شعیب شاہین کا اعلان، کہا یہ جیل بھی جائیں گے اور نوکری سے بھی فارغ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری فارم 45 میں کمال کی چوری کی گئی۔ ٹیمپرنگ سے میرے ووٹ کم کر کے مجھے ہرا دیا گیا۔ اب حال یہ ہے کہ وہ ویب سائٹ ہی نہیں کھل رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا 22.5 بلین روپے کے رمضان پیکج کا اعلان۔ سندھ کی 60% آبادی کو 5,000 روپے نقد دینے کی منظوری۔ کم آمدنی والے 4.5 ملین خاندانوں کو رمضان میں ریلیف دینے کا فیصلہ۔ کہا میں خود بھی اچانک پرائس چیک کرنے کے لیے نکلوں گا۔ صوبے بھر میں سحر اور افطار کے دوران لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے کہ الیکٹرک، ہیسکو اور سیپکو بجلی کا نظام بہتر رکھے۔ پاکستان کا ٹی ٹی پی حملے روکنے کے لیے افغان حکومت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ کالعدم ٹی ٹی پی جدید عسکری ساز و سامان کیسے اور کہاں سے حاصل کر رہی ہے۔ سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستانی مندوب منیر اکرم کا خطاب، کہا افغانستان میں ٹی ٹی پی کے مالیاتی ذرائع کی کھوج لگائی جائے۔ افغان عبوری حکومت کالعدم ٹی ٹی پی سے تعلق ختم کرے۔ افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی کا بھی افغان سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر اظہار تشویش۔ بولے طالبان جب تک وعدے پورے نہیں کرتے انہیں تسلیم کرنا مشکل ہوگا۔ طالبان خواتین پر ناروا پابندیاں ختم اور انسانی حقوق کی پاسداری کریں۔ So we, of course, welcome the Prime Minister's statement. The United States values its relationship with both India and Pakistan, and we want to see them have a productive and peaceful relationship. Of course, we would welcome productive and peaceful talks between India and Pakistan, but the pace, scope, and character of any dialogue is a matter for India and Pakistan to determine. امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پرامن اور تعمیری تعلقات دیکھنا چاہتا ہے۔ پرامن کارآمد بات چیت کا خیر مقدم کریں گے۔ مذاکرات کی رفتار اور کردار کا تعین دونوں ممالک نے کرنا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شہباز شریف کو مبارکباد کا خیر مقدم، کہا دونوں ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
میرا نام داؤد قیام ہے اور میں ڈسٹرکٹ باجوڑ سے تعلق رکھتا ہوں اور یہاں ابھی اسلامیہ کالج میں BS پشتو کا اسٹوڈنٹ ہوں. 2013 میں میرے والد کا انتقال ہو گیا. اس وقت سے لے کر ابھی تک جتنی بھی تعلیمی اخراجات ہیں میں وہ خود پوری کر رہا ہوں. پشاور کے فٹ پاتھ پر سٹال لگانے والے نوجوان کا پشتو کے پروفیسر بننے کا خواب. باجوڑ کا رہائشی یونیورسٹی کے بعد کھلونے بیچ کر تعلیمی اخراجات پورے کرنے پر مجبور. داؤد معاشرے میں نوجوانوں کے لیے مثال بن گیا. لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم دل فریب، سردی کی شدت میں اضافہ. محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی خیبر پختونخوا، شمالی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان. 9 مارچ سے ایران سے بلوچستان میں بارشیں برسانے والا نیا سسٹم داخل ہوگا. پاک فوج کے افسران کی ڈاکٹر بیگمات بھی گوادر میں متاثرین کی خدمت میں پیش رضاکارانہ طور پر علاج معالجے میں مصروف. طبی امداد کے ساتھ ساتھ مفت ادویات فراہم. سہولت کونسل کے تعاون سے معدنیات کے شعبے میں نئے باب کا آغاز. فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے درمیان سمجھوتے پر دستخط. چاغی میں تحقیق کے لیے شراکت پر اتفاق. اشتراک پاکستان کے معدنیاتی شعبے میں ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا. پاکستان میں پہلی بار ایک جگر کی 2 مریضوں میں پیوند کاری اور لبلبہ ٹرانسپلانٹ کا کامیاب آپریشن. سپلٹ لیور ٹرانسپلانٹیشن اور لبلبے کی پیوند کاری پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور میں کی گئی. ڈین ڈاکٹر فیصل سعود ڈار نے بتایا راولپنڈی کے برین ڈیڈ مریض کے اعضاء سے 7 افراد کی جان بچائی گئی. سندھ میں نیا تعلیمی سال 1 اگست سے شروع کرنے کا فیصلہ. اعلامیہ جاری. نرسری سے تیسری جماعت کے بچوں کو پروموٹ کیا جائے. چوتھی سے 8ویں جماعت کے امتحانات 15 اپریل سے ہوں گے. کلاس نہم اور دہم کے امتحانات مئی میں ہوں گے. انٹر کے امتحانات مئی کے آخری ہفتے میں لیے جائیں گے. نکی ہیلی نے امریکی صدارتی امیدوار بننے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ کو بطور صدارتی امیدوار توثیق کرنے سے گریز. کہا ٹرمپ کو میرے حامیوں کی ووٹ محنت سے لینا ہوں گے. پہلے سپر نیوز ڈے میں ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن صدارتی امیدوار بن گئے. نومبر میں ٹرمپ اور بائیڈن ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گے. پرو کے وزیر اعظم البرٹو اوتارولا خاتون کے ساتھ گفتگو کی آڈیو لیک ہونے پر مستعفی. البرٹو نے الزامات کی تردید کر دی. کہا انہیں سیاسی مخالفین نے پھنسایا ہے. حریفوں نے ریکارڈنگ میں ہیرا پھیری اور ترمیم کی ہے. پرو کے وزیر اعظم پر خاتون کو سرکاری ٹھیکے دلوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کا الزام ہے. برطانیہ میں نئے مالی سال کا بجٹ پیش. جنگ عظیم میں برطانیہ کے لیے قربانیاں دینے والے مسلمانوں کو خراج عقیدت. یادگار کے لیے 10 لاکھ پاؤنڈ مختص کرنے کا اعلان. ٹیکس کٹوتی. بجٹ میں فیول ڈیوٹی منجمد. پیپس پر نئی لیوی اور تمباکو پر ٹیکس بڑھا دیا گیا. بزنس کلاس مسافروں پر ایئر پیسنجر ڈیوٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا. ملتان کے آرٹس کونسل میں مقابلہ مصوری کا انعقاد. مختلف عنوانات پر طلباء نے کینوس پر رنگ بکھیرے. دیکھنے والے بھی دنگ رہ گئے. طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں انعامات سے بھی نوازا گیا. میرے دیکھے سے کوئی بھی وہ سنبھل پڑتا ہے. میرے دیکھے سے کوئی بھی وہ سنبھل پڑتا ہے. پاؤں رکھتی ہوں جہاں راستہ چل پڑتا ہے. الحمرا ہال لاہور میں منفرد مشاعرہ. خواتین شعراء نے عورتوں کو درپیش چیلنجز پر کلام پیش کیا. پنجابی ترنم میں کلام نے خوب سما باندھ دیا.